اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان سب اختلاف کے باوجود لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ اختلاف تو ہوں گے، افتراق ہوں گے میری امت کے اندر، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن ان تمام سچویشن کے اندر میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے، دلیلوں کی روشنی میں ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ جو ان کی مخالفت کرے گا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جو لوگ حق پر قائم رہیں گے نا، ان کی لوگ بہت ساری مخالفتیں کریں گے، بہت کچھ برا بھلا کہیں گے، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور بدستور وہ اسی پر قائم رہیں گے۔ یعنی قیامت کی صبح تک ان تمام افتراق اور انتشار کے دور میں بھی، اور اس طریقے سے جو لوگ متفرق فرقے میں بٹ گئے ہیں، ان تمام سچویشنوں میں بھی ایک جماعت تو ایسی قائم رہے گی دنیا کے اندر جو ہمیشہ حق پر رہے گی۔ لوگ مخالفت کریں گے لیکن مخالفت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ان گروہوں کے اندر ہم اور آپ اپنے آپ کو شامل کریں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی کی ہے کہ ہمیشہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، تو اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی گروہ کون ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں سلف کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ امام ابن مبارک، امام احمد بن حنبل، امام علی بن مدینی اور امام بخاری وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حق پر گروہ قائم رہے گا نا، یہ جو جماعت حق پر قائم رہے گی، اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، یعنی حدیث والے، جس کو ہم اور آپ اہل حدیث کہہ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے تو اور زیادہ اس کو واضح کر دیا، یہ فرماتے ہیں کہ علم یکون اہل الحدیث فلا ادری منہم، اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون جماعت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو کہا ہے نا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، امام بخاری بھی کہتے ہیں اہل الحدیث ہے، امام ابن مبارک بھی کہتے ہیں، علی بن مدینی بھی کہتے ہیں، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث، اور پھر امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر یہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ یعنی ان کا بھی نظریہ پوری طرح سے ہے کہ یہ جو گروہ ہوگا نا حق پر، یہ اہل حدیث ہی ہوں گے۔ یہاں پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی لوگ اس حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن دھوکہ دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد یہ آج کے زمانے کے جو اہل حدیث ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ محدثین کی جماعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو پیشین گوئی کی ہے نا کہ ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور امام بخاری وغیرہ نے جو اس کی تشریح کی ہے کہ یہ اصحاب الحدیث ہیں، تو یہ آج کے زمانے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ محدثین کا طبقہ ہے، محدثین کا طبقہ ہے۔ اب اگر آج کے زمانے کے جو علماء اس کی تشریح کرتے ہیں معاذ اللہ غلط سلط کہ اس سے مراد محدثین ہیں، تو کیا صرف محدثین کو بھی ہم محدثین ہی کو صرف حق پر مانیں گے؟ ان کے زمانے کے جو مفسرین تھے، قرآنوں کی تشریح کرنے والے، اس کے ترجمے کرنے والے، کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ تاریخ لکھنے والے جو مسلمان تھے، کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ سیرت لکھنے والے، نبی کی زندگی کو لکھنے والے جو مسلمان تھے، کیا وہ حق پہ نہیں تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس سے مراد محدثین کے ساتھ میں اہل حدیث بھی ہیں، محدثین کے ساتھ مفسرین بھی ہیں، محدثین کے ساتھ مورخین بھی ہیں، محدثین کے ساتھ سیرت نگار بھی ہیں، سارے لوگ اس میں ہیں۔ وگرنہ اگر صرف محدثین طبقے کو ہم لیتے ہیں تو جو دوسرا طبقہ ہے سیرت نگاروں کا، دوسرا جو طبقہ ہے مورخین کا، دوسرا جو طبقہ ہے مفسرین کا، اس کو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ لوگ معاذ اللہ حق پر نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے وہ سارے کے سارے حق پر تھے نا، سارے کے سارے حق پر تھے، صحابہ سے قریب تھے، تابعین سے قریب تھے، نبی سے قریب تھے، وہ حق پر نہیں تھے تو پھر کون حق پر ہوگا؟ تو اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیث جو قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہیں، قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ان سب کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے گڑھ لیا اس نام کو، ایک لقب ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے جس کے ذریعے سے فرق کیا جاتا ہے۔ جب اہل حدیث کا نام لیا جاتا ہے تو یہ فرق کیا جاتا ہے کہ جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔
جو قرآن و حدیث کو صحابہ کے فہم پر سمجھتے ہیں. قرآن و حدیث کے ماننے کا سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی تنظیمیں ہیں، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. لیکن خامی کہاں ہوتی ہے، گڑبڑی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پر نہیں مانتے، قرآن و سنت کو صحابہ کے سمجھ کے حساب سے نہیں سمجھتے، صحابہ کے فہم کے اعتبار سے نہیں سمجھتے ہیں، اپنی منمانی سمجھتے ہیں، اپنے اماموں کے حوالے سے سمجھتے ہیں، اپنے بڑوں کے حوالے سے سمجھتے ہیں، پیر اور فقیر نے جو کچھ کہہ دیا اس حوالے سے قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں. اس لیے گڑبڑی ہو رہی ہے نا. قرآن و سنت کے ماننے کے دعوے سب کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ماننا کیا ہے؟ قرآن و سنت کا جو ماننا ہے وہ ماننا اس طرح سے ہے کہ آدمی اس طرح سے قرآن و سنت کو سمجھے اور مانے جیسے صحابہ مانتے تھے، جیسے صحابہ سمجھتے تھے.